اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا باری ہوگا۔ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم اس کے اوپر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل کے موتی چن رہے ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ سرد و تاریک رات ہے، نواح مدینہ میں ایک خیمہ ہے، ایک افسردہ عورت، غمزدہ عورت چولہے پر ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، اس کے گرد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلبلا رہے ہیں، وہ نہ بہلاتی ہے، وہ برابر روئے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس گوری رنگت کا لہیم و شہیم دراز قامت باوقار اور پرروب شخص اچانک نمودار ہوتا ہے اور خیمے کے دروازے سے ملامت کے لہجے میں عورت سے کہتا ہے، تو اچھی ماں ہے کہ بچوں کو رلا رہی ہے، یہ کئی وقتوں کے بھوکے ہیں۔ عورت افسردہ لہجے میں جواب دیتی ہے، یہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہیں؟ جلدی سے پکا کر انہیں کھلا کیوں نہیں دیتی؟ یہ تو صرف پانی ہے جو ان کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا ہے، رو دھو کر سو جائیں گے تو اتار دوں گی۔ شدت تاثر سے نوارد کے چہرے پہ شکنیں سی پڑ جاتی ہیں، جیسے ابھی رو دے گا۔ اس کے سارے جسم میں ایک لرزش سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ تیز اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا شہر کو لوٹتا ہے۔ آٹا، گوشت، گھی، کھجورے، رسد کا دوسرا سارا ضروری سامان بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہتا ہے، میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم کہتا ہے، میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں۔ وہ شخص جواب دیتا ہے، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر خود سامان اٹھا کے اور تقریباً میل بھر کا سفر طے کر کے اس عورت کے خیمے پہ پہنچتے ہیں اور سارا سامان اس کے آگے ڈھیر کر کے کہتے ہیں کہ جلدی سے بچوں کو پکا کر کھلاؤ۔ عورت ہنڈیا میں گوشت چڑھاتی ہے، پھر آٹا گوندھ کے روٹیاں پکاتی ہیں۔ وہ شخص چولہا جھونکتا جاتا ہے، پھونکتا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ بچے خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پہ اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے اور عورت جذبہ تشکر میں ڈوب کر کہتی ہے، اے اجنبی، خدا تجھے جزائے خیر دے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ خلیفہ ہونے کے لائق تو تو ہے، نہ کہ عمر ابن خطاب۔ پھر منظر بدل جاتا ہے۔ دارالخلافہ مدینہ کے باہر ایک قافلہ اترا ہوا ہے۔ رات کا وقت ہے، تھکے ماندے اہل قافلہ کی اکثریت محو خواب ہے اور وہی شخص جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ادھر ادھر گشت کر رہا ہے، اور اسی اچانک ایک خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو قدرے غصے سے وہ کہتے ہیں کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے کہ بچے کو رلائے جا رہی ہے، چپ نہیں کراتی۔ عورت کہتی ہے، اے شخص اپنی راہ لے اور مجھے بار بار پریشان نہ کر، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، اس لیے یہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے۔ اور کہا کہ ابھی تو یہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا، تم دودھ چھڑانے میں جلدی کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے کہ بچے کا دودھ جب چھوٹے گا تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ سال کے بعد جو ہے وہ اس کا وظیفہ لگے گا، اس سے پہلے نہیں لگے گا۔ اس شخص نے کہا، اس ننھی جان پر ظلم نہ کر، اسے دودھ پلا، کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ اور بڑی محبت سے اس کو تسلی دینے کے بعد اس شخص کے اوپر رقت اور کبھی طاری ہو گئی اور فجر کی نماز میں شدت گریہ سے گلا رند گیا اور مقتدی اس کی قرات کو ہی نہ سمجھ پائے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نیز مجمع سے کہا، عمر کی خرابی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے کتنے معصوم بچے قتل کر دیے۔
یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوئی اور شخص نہیں تھا. یہ ان مناظر کے اندر جو آپ نے دیکھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا. اور اسی طرح ایک بڑھیا جو سفر میں شام سے سفر میں واپس آ رہی تھی اور جب اس کی بھی ہیلپ کی اس کی بھی مدد کی اور اس کو سب کچھ لا کے دیا کھلایا پلایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ عمر خلیفہ عمر کو نہیں آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ خلیفہ ہیں اور یہ عمر ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے. اور ایسے ہی جب وہ گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بدو خیمے کے دروازے پہ بیٹھا سر جھکائے تنکوں سے زمین کو کرید رہا ہے اور بڑے فکر میں پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک عورت کے رونے اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا یہ کون رو رہا ہے اسے کیا تکلیف ہے؟ کہا میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے کوئی دایا موجود نہیں. بدو جواب دیتا ہے اور وہ شخص اپنے گھر آتا ہے اور وہ شخص کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. اپنے گھر آتے ہیں اپنی بیوی کو ضروری سامان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ اندر چلی جاتی ہیں اور وہ باہر بدو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جب اندر سے ان کی بیوی آواز دیتی ہیں کہ امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکے کی پیدائش کی مبارکباد دیجیے تو وہ ایک دم بدو گھبرا جاتا ہے اور ادب احترام کا اظہار کرتا ہے. کہتا ہے آپ امیر المومنین ہیں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے اپنے حرم کو کیوں تکلیف دی؟ انہوں نے کہا کل آ جانا اور جو ہے وہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا. یہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ خیالی واقعات نہیں ہے. یہ ہماری روشن تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو ہم خود بھی بھول گئے اور ہم نے اپنی نسلوں تک بھی نہ پہنچائے. ہماری نسلیں بھی بھول گئی. مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پہ دعا کی اور ان کے قبول اسلام سے پیارے وسلم کی مراد بھر آئی. ایک جگہ سیرت کی کتاب میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرید بن کر نہیں آئے تھے مراد بن کر آئے تھے. اور خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب ان کا تعلق جو ہے قریش کے ایک چھوٹے سے قبیلے بنو عدی سے تھا اور ان کے باپ کا نام خطاب اور دادا کا نفیل تھا. اور اشرا مبشرہ میں جو ہے وہ آپ ان کا دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے اور ان کا نسب 8ویں پشت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے اور انہیں ماں اور باپ دونوں طرف سے خاندانی وجاہت اور امتیاز حاصل تھا. ان کی والدہ حنتمہ قریش کے طاقتور اور معزز قبیلے بنو مخزوم کے ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھی. اور ابو جہل جو تھا وہ ان کا ماموں تھا اور ان کے والد خطاب جو ہے وہ انساب عرب کے ماہر تھے. کل بھی بات ہوئی نا کہ نسب یاد رکھنا یہ ان کے اندر ایک بہت بڑی مہارت تھی اور اس کا ماہر ہونا بڑا ایک جو ہے وہ اعزاز کی بات تھی. تو معززین کے اندر جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا تھا. پھر ریاست میں سفارت اور جو فیصلے مقدمات کے کیے جاتے تھے وہ بھی ان کے ہی پاس تھا. اور جب حضرت عمر فاروق ینگ ہوئے تو وہ بھی یہ کام جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے. ان کے اندر مردم شناسی بہت زیادہ تھی معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی فصاحت اور قوت تقریر بھی جو ہے وہ ان کو خاندانی ورثے میں سے ملی تھی. اور پھر الفاروق کا لقب ملا اور وہ لقب کیوں ملا آپ جانتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو سب سے پہلے مسلمانوں نے جو خانہ کعبہ میں تقریباً اسلام کے 6 سال بعد جو ہے علانیہ نماز پڑھی. حضرت عمر فاروق نبوت کے 6 سال میں اسلام انہوں نے قبول کیا. اور
फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो लक़ब दिया और अल फारूक उनका जो है वो पड़ा, क्योंकि इसका मतलब है कि हक और बातिल के अंदर फर्क करने वाला, क्योंकि हक और बातिल नुमाया होके सामने आ गया। उससे पहले तक जो है वो चंद अफराद तक जो है वो दावत महदूद थी और मुसलमान जो है वो दारे अरकम में जो है वो या घाटियों में छुप के इबादत किया करते थे, या दारे अरकम में जो है वो इकट्ठे होते थे और वहां पे कुरान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, लेकिन एलानिया नहीं थे। एलानिया खाना काबा में जाके इबादत नहीं कर सकते थे। इनके कबूल इस्लाम के साथ जो है वो ये जो है वो वहाँ पे इबादत की गई। और फिर हम देखते हैं कि आम दस्तूर जो था मक्का का कि ऊँट चराने, बकरियाँ चराने लगते थे, तो हज़रत उमर भी जब ज़रा सियाने हुए तो उनके वालिद ख़त्ताब ने उनको मक्का के दस्तूर के मुताबिक ऊँट चराने पे लगा दिया। तो वो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर जो है वो ज़बहनान के मैदान में सारा दिन ऊँट चराया करते थे, और थक कर ज़रा दम लेने को बैठ जाते तो उनका वालिद जो है वो उनकी पिटाई कर देता। और अपनी खिलाफत के ज़माने में जब वहाँ से गुज़रे एक दफ़ा, तो सख्त इबरत हुई और आँखों में आँसू आ गए। पूछा साथियों ने कि क्या हुआ? फरमाया, अल्लाह अकबर, मेरे लिए ये बड़ा मकाम इबरत है। एक वक़्त था मैं नमदे का कुर्ता पहन के इंतहाई शिद्दत गर्मी में यहाँ अपने बाप के ऊँट चराया करता था, और अगर थक कर बैठ जाता या कोई ज़रा-सी कोताही करता तो मेरा बाप मुझे बुरी तरह पीटता, और आज आलम ये है कि अल्लाह के सिवा मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं है। और जब उन्होंने जो है हाकमियत भी जब इनको जो है खिलाफत भी मिली, तो उस वक़्त भी इब्तिदाई जो खुतबा कहा था उसमें ऊँटों के हवाले से ही बात करके कहा कि अरब एक मुँह ज़ोर ऊँट की मानिंद है, इसका इन्हिसार शतरबान पर है, वो किधर ले जाता है? रब्बे काबा की कसम, वो तुम्हें शतरबान ही की तरह मैं तुम्हें सही राह पर जो है वो चलाऊँगा। और उन्होंने उसको जो है वो साबित भी किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की पहली शादी मशहूर सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमशीरा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो है वो हुई, और बाद में और शादियां भी हुई और उनसे जो है वो बेटे और बेटियां भी जो है वो पैदा हुए। और हज़रत उमर फारूक जो है वो कबाइल में जब आपस में कोई मामला पेश आता तो हज़रत उमर फारूक को जो है वो सफ़ीर बना के भेजा जाता। हालांकि वो गुस्से के तेज थे, शोला मिजाज थे, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब सफ़ीर थे, और कभी किसी को कोई उनसे जो है वो शिकायत पैदा नहीं हुई थी। और जब इस्लाम फैला, और आप जानते हैं कल हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने फौरन इस्लाम सबसे पहले कबूल कर लिया। लेकिन हज़रत उमर फारूक के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता असरअंदाज होता गया, उनके दिल में जगह बनाता गया, उनको थोड़ा वक़्त लगा, और उन्होंने जो है वो 690 में जो है वो इस्लाम कबूल किया। उससे पहले जो है वो बड़ा जो है वो सख्त मिजाजी के साथ, कुफार के साथ मिलके जो है वो मुसलमान होने वालों को जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, नहीं करते थे। उनकी जो लोडी थी हज़रत लबीना रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा, और जब थक जाते तो छोड़ देते और कहते मैंने तुम पे तरस खा के नहीं तुम्हें छोड़ा, बल्कि जो है वो थक के तुम्हें छोड़ा है। और फिर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो है लुबीना को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खरीद के जो है वो आज़ाद किया था। इसी तरह हज़रत उमर फारूक खुद फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिताने के इरादे से निकला, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मसरूफ़ है, नमाज़ पढ़े हैं, सूरह अल-हाक़ा की तिलावत फरमा रहे हैं, और मैं पीछे खड़े होकर सुनने लगा। कुरान के ज़ोर, बयान, फ़साहत और बलागत पर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इससे पहले ये पढ़े लिखे थे। अरब में चंद लोग जो पढ़े लिखे थे 16-17, उनमें से ये भी थे, और शायरी से भी शगफ था जो उस वक़्त का रिवाज था। तो इन्हें लगा, कहते हैं मैंने सोचा कि ये शख्स वाकई शायर है जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन फौरन ही प्यारे से हमने आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। फिर हज़रत उमर कहते हैं मैंने अपने दिल में सोचा अगर ये शख्स शायर नहीं तो फिर काहन है। उसी वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, आयत और उसका तर्जुमा कि ना ये किसी काहन का कौल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है। ये सुनकर उमर कहते हैं कि मैं मुतासिर हुए बगैर ना रह सका, और उनके अंदाज़े फ़िक्र में तब्दीली आने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब हिजरत हबशा हुई और उनकी करीबी रिश्तेदार लैला बिन्त हस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर हज़रत आमिर बिन रबिया जाने लगे, तो ये उनके घर में गए,
تو وہ اپنا سامان باندھ رہی تھی، تو ان کو دیکھ کے ان کو کچھ ہوا اور کہا کہ تم عبداللہ کی ماں کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم پر بہت ظلم کیا ہے، خدا کی زمین وسیع ہے، کہیں بھی نکل جائیں گے، اور جہاں ہمارے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ نکال دے گا۔ تو یہ سن کے حضرت پہ رکت طاری ہو گئی اور انہوں نے غمگین لہجے میں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ لیکن ان کے دل میں یہ چیز آ گئی کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، یا ظاہر ہے غور و فکر کرنے والا اور جو ہے وہ ایک سمجھ بوجھ معاملہ فہمی رکھنے والا جو دل ہوتا ہے، وہ حالات کو اوپر اوپر سے نہیں دیکھتا سطحی طور پہ، بلکہ وہ اندر سے ان کو جو ہے وہ سوچتا ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ سارا واقعات ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے، اور پھر آخری واقعہ وہ ہوا کہ جس میں انہوں نے قبول اسلام کیا، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ عرب کے قریش، ابو جہل اور وہ سارے دوسرے، انہوں نے طے کیا کہ آج کون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ہی خاتمہ ہی نعوذ باللہ کر دے۔ تو ننگی تلوار لے کے نکلے، اور راستے میں جو ہے وہ ایک صحابی ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ واقعہ آپ تفصیل سے سن چکے، پہلے بھی ہم جسٹس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ وہاں جب پہنچے ہیں تو پھر پہلے بہنوئی کو مارا، پھر جب بہن بچانے آئی ان کو مارا، ان کا بھی سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ تو پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ جب خون بھی بہنے لگا تو انہوں نے پھر کہا کہ جوش اور جذبے سے کہا کہ ہاں، پہلے تو نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دل کو بھی کچھ ہوا، ظاہر ہے ان کی بہن تھی اور خون بھی بہہ رہا تھا، اور وہ انہوں نے اتنے جو ہے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور ان کی طبیعت میں نرمی آ گئی، اور کہا کہ مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا چیز پڑھ رہے تھے، اور پھر سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی اور اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ جب وہاں پہنچے تو جب صحابی نے دیکھا، انہیں پتا چلا کہ دروازے سے انہوں نے اندر سے دیکھا تو عمر ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو انہوں نے فرمایا، پیارے وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے وہ آئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر تو جو ہے وہ خیر کے ساتھ آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے گا۔ آپ سیرت الرحیق المختوم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام میں کتنے دن کا وقفہ تھا، تو وہ جلدی سے میسج میں لکھ دیجئے گروپ کے اندر، آپ کو اگر یاد ہوگا تو آپ ضرور ہی جو ہے وہ لکھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر ہمارا سوال بھی ہوا تھا۔ اور جب وہ اندر پہنچے تو پھر جو ہے وہ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کہ جس سے جو ہے وہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اور یہ بات پہلے ہو گئی کہ پھر اس وقت جو ہے وہ اسلام جو ہے پہلی دفعہ جو ہے مسجد میں خانہ کعبہ کے اندر جو ہے جا کے جو ہے وہاں پہ نماز ادا کی گئی، اور اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 26 بالکل بھرپور ینگ ایج تھی ان کی، 26 سال کے تھے وہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہر جگہ پہ ساتھ دیا۔ اسلام قبول کر لیا تو پھر ہر جگہ پہ ساتھ، ہمیشہ ہجرت کر کے جب جانے لگے، آپ نے ہجرت کے واقعات سنے ہیں، سارے صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ کتنے مظالم ہوئے، وہ خاموشی سے بھی نکل کے جاتے تھے، کفار کو پتہ چل جاتا تھا تو پیچھے جا کے کتنا برا سلوک کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا اور پھر جب ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی، خانہ کعبہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے طواف کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے جس نے کسی نے اپنے جو ہے وہ بچوں کو یتیم کروانا ہو اور بیوی کو بیوہ کروانا ہو، وہ میرا راستہ روکے، میں مدینہ جا رہا ہوں، جس میں ہمت ہے مجھے روک کے دکھائے۔ تو کفار کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے الجھ دے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات قائم کی تو وہاں پہ جو ہے وہ حضرت عمر کو قبیلہ بنو سالم کے سردار حضرت عتبان بن مالک کا بھائی جو ہے وہ بنا دیا، اور وہاں پہ انہوں نے پھر
جو ہے وہ اپنی رہائش بھی اختیار کی، اپنا گھر بھی وہاں پہ جو ہے وہ بنایا. پیارے وسلم نے انہیں مدینہ میں ایک چھوٹا سا قطع عطا فرمایا تھا، وہ وہاں پہ پھر گھر بنایا، وہاں منتقل ہو گئے. اور اذان کا طریقہ جب قائم ہوا وہاں پہ، تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی رائے سے جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ قائم کیا گیا. اور اتنے 1400 سال گزر گئے ہیں، لاکھوں مسجدوں کے مینار سے دن رات جو ہے وہ 5 مرتبہ اذان کی صدا بلند ہوتی چلی آ رہی ہے. اللہ اکبر، کیا بلند درجات ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے. اور وہ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اور اذان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع آئے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی رائے دی، اپنے جو معاملات بتائے، اور کہا کہ جس بارے میں بھی، جو معاملے میں بھی جو بھی رائے دی، بعد میں آیات بھی نازل ہو گئی. جیسے بدر کے اسیروں کا معاملہ، کل بھی ہم نے یہ پڑھا، پردے کا حکم، شراب کی ممانعت، ایسے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا گیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں غزوات میں بھی ہمیشہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہیں وہ کے ساتھ جو ہیں رہے ہیں. بدر میں بھی، احد میں بھی، اور جو ہے وہ احد میں جب چند صحابہ صرف رہ گئے تھے، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پیارے وسلم کے پاس تھے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حارث بن سما، اور تقریباً 30 جانثار ساتھی آہستہ آہستہ پیارے وسلم کے گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے. اور پھر اسی سال، جس سال میں احد ہوا ہے، اسی سال میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ نکاح بھی ہوا. اور حضرت عمر فاروق کو جو ہے وہ پیارے وسلم کا خسر ہونے کا بھی جو ہے وہ درجہ ملا. پہلے حضرت بکر صدیق کو یہ درجہ ملا، حضرت عائشہ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر یہاں پہ حضرت عمر فاروق. اور عہد صدیقی میں جب قرآن پاک کی جمع تدوین ہوئی، تو نسخہ جو جمع ہوا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ کی تحویل میں رکھا گیا. اور کن کے کہنے پہ جمع کیا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی توجہ دلانے کے اوپر. اور خندق جب انہوں نے غزوہ خندق میں کھودی، تو یہاں پہ جو ہے وہ جس مقام پہ ان کے جو ہے وہ ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور جو ان کے حصے میں آئی تھی خندق جہاں سے انہوں نے کھودی، وہاں پہ ایک مسجد آج بھی موجود ہے جسے مسجد عمر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مدینہ جانے والے حجاج مسجد عمر رضی اللہ کی زیارت بھی کرتے ہیں. اور جہاں پہ حضرت بکر صدیق نے جتنے حصے میں خندق کی کھدائی کی تھی، وہاں پہ ان کے نام کی جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے. پھر بیت رضوان اور صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا کردار، کہ صلح حدیبیہ ظاہر لگ رہا تھا کہ کفار سے دبکے کی جا رہی ہے، آئے تو عمرہ کرنے کے لیے تھے، اور یہاں پہ صلح اس طرح سے کی جا رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا، اور انہوں نے جا کے پیارے وسلم سے سوال کیے کہ ہاں، پہلے انہوں نے حضرت بکر صدیق سے کیے، پھر پیارے وسلم سے کیے کہ جو ہے وہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم قریش تو دب کے ہم کیوں جو ہے وہ ان سے صلح کرے؟ تو پیارے وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ مجھے کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. تو پھر سر تسلیم خم کر دیا. لیکن جب بھی انہیں یہ بات یاد آتی تھی کہ میں نے اس طرح سے بات کی تھی آگے سے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا اصرار کیا تھا، تو پھر وہ ساری زندگی اس کے لیے صدقات دیتے رہے اور نوافل پڑھتے رہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی، کمی، کوتاہی، بھول ہو جائے، تو ہمیں پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دینا چاہیے، اور اس کے اگینسٹ کچھ نیکیاں کرنی چاہیے، تاکہ ہماری وہ غلطی جو ہے وہ مٹ جائے. اور پھر جو غزوہ خیبر جب ہوا اور ان کو وہاں سے کچھ حصہ ملا، مفتوحہ اراضی میں سے ایک قطعہ ملا، تو حضرت عمر فاروق کو جب پیارے وسلم نے عطا فرمایا، تو انہوں نے اس کو راہ خدا میں وقف کر دیا. اور اسلام میں یہ سب سے پہلا وقف تھا جس کی آمدنی جو ہے وہ غلاموں، مسافروں، مہمانوں پر مخصوص کی گئی، اور قریبی جو مستحق افراد تھے، چاہے وہ قرابت دار تھے، تو ان کے لیے جو ہے اس کو مخصوص کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں، حضرت عمر فاروق سے تقریباً 22 جو ہے وہ ایسی اصطلاحات ہیں جو انہوں نے کی، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. اب آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے گا اپنے پاس. آغاز سے لے کے ان کا خلافت جہاں آتی ہے، وہاں تک جو ہے وہ
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे 1 घंटे के अंदर तो ये मुकम्मल करना मुश्किल है। इसके लिए तो ये इतनी इतनी मोटी जमीन किताबें हैं और इसके लिए तो बहुत सारी क्लासेस चाहिए, लेकिन ये चूंकि हमारा शॉर्ट कोर्स है और इसमें एक टच आपको दे दिया जाएगा पूरा हयात तैयबा का, तो उसमें फिर अल्लाह करे कि हमारा शौक इससे इतना बढ़े कि हम इसको तफसील और डिटेल के साथ पढ़े। मैं आखिर में आपको बता भी दूंगी कि हम किन किन किताबों से जो है वो इस लेक्चर को तैयार कर रहे हैं। तो सीधा सीधा वाकयात यहाँ फिर हम देख लेते हैं। गजवा हुनैन जब हुआ तो आप जानते हैं कि एकदम मुसलमानों की हवा उखड़ गई थी, बनु हवाज़न ने तीरों की बौछार कर दी थी। तो इस हालत में भी प्यारे सल्लल्लाहु के साथ हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक, हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत जुबैर और चंद दीगर मुहाजिरीन अंसार जो है वो साबित कदम रहे। कोई वाकया, कोई जगह ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना हो, हमेशा जो है वो साथ ही होते थे। फिर प्यारे सल्लल्लाहु की मिसाल पे जिस कदर शिद्दत का गम हुआ, कल हमने देखा कि हजरत उमर फारूक जो है वो किस कदर उनको मोहब्बत थी प्यारे सल्लल्लाहु के साथ कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, कबूल ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो गया है। और जब वो आयत पढ़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो फिर उन्होंने जो है वो उन्हें लगा, फिर वो उन्हें समझ आई और उन्होंने इकरार उनके दिल ने इकरार इस चीज का कर लिया, तो फिर वो जो है बहुत ज्यादा रोने लग पड़े। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की कल हमने देखा कि आखिरी लम्हात में उन्होंने किस तरह से उनको जो है वो इसके लिए खिलाफत के लिए मुंतखब किया, जब तो उन्होंने आगे से जो है वो इनकार किया। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उनको जरा इस्तार किया और सख्ती से कहा, तो उन्होंने फिर सर तस्लीम खम कर दिया। और खिलाफत जब उनको मिली 13 हिजरी में खलीफा मुंतखब हुए और आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा। और आपने जो है वो अदलो इंसाफ, नज़्मो ज़ब्त और मिसाली हुक्मरानी की वो मिसाल कायम की कि जिसके गर्द तक भी कभी कोई नहीं पहुंच सका। और उन्होंने जो पहला खुतबा दिया, कहा, लोगों, मैं तुम्ही में से एक इंसान हूँ। खलीफा बनने के बाद जो मस्जिद नबवी में खुतबा दिया, तमाम सहाबा किराम और तमाम मुसलमान जमा थे। फरमाया, लोगों, मैं तुम्ही में से एक इंसान हूँ, अगर मुझे खलीफा रसूलुल्लाह की हुक्मदुली गुबारा हो सकती तो मैं हरगिज़ ये जिम्मेदारी कबूल ना करता। मुझे मालूम है कि लोग मेरी सख्ती से डरते हैं और मेरी दोस्ती से लर्जा बरअंदाम रहते हैं। वो कहते हैं कि उमर इस वक्त भी हम पे सख्ती करता रहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हमारे सरों पर था, और उस वक्त भी हमारे साथ सख्ती से पेश आता रहा जब हमारे और उसके दरमियान हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हायल थे। लेकिन अब क्या होगा जबकि तमाम मामला तो इसी के हाथ में हैं। उन्होंने सुनी होंगी ना इस तरह की सरगोशी और बातें, तो उन्होंने फिर खुतबा दिया। उन्होंने कहा, जो कोई भी ऐसी बातें कहता है वो ठीक ही कहता है। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर बाज़ियाब रहने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत का शर्फ हासिल था, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फर्माबरदार और अदना चाकर था, और कोई ना था जो नरमी और रहम दिली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंच सकता, जैसा अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि वो मोमिनीन के लिए रहमत का सरचश्मा थे। और उन्होंने कहा कि मेरी बारगाह रिसालत में मेरी हैसियत एक बरहना शमशीर की सी थी, तलवार की सी थी। और जब प्यारे से हम चाहते मुझे न्याम में फरमा लेते, और जब चाहते मुझे कार इज़्ज़त दे देते, यानी कि किसी काम करने का इज़्ज़त दे देते। और फिर हज़रत बकर सिद्दीक के बारे में भी इसी तरह की बात की, और फिर कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी सख्ती अब नरमी में बदल गई है, लेकिन उन लोगों के लिए बदस्तूर कायम है जो मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती करते हैं, रहे वो लोग जो अमन सलामती से रहते और जुर्रत ईमानी रखते हैं, उनके लिए मैं सबसे ज्यादा नर्म हूँ। अगर कोई किसी पर जुल्म या किसी के साथ ज्यादती करेगा तो मैं उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि उसका रुखसार जमीन पर ना टिका दूं। अब यहाँ देखें कि लोगों से जो है वो लोगों का हक दिलवाने के लिए जो है वो सख्ती, अल्लाह के कवानीन को लागू करने के लिए सख्ती, लेकिन वैसे उन्होंने कहा कि मैं नरमी तुम्हारे साथ जो है वो करूंगा। फिर हम देखते हैं कि फतूहात बहुत ज्यादा इसमें हुई हैं। आपके दौर में शाम, मिस्र, ईरान और इराक के बड़े बड़े इलाके जो है वो फतह हो गए, और इस्लामी रियासत वसी तरीन रकबे के ऊपर जो है वो फैल गई।
اور پھر اسی میں جب ایرانی اور باستینی یعنی کہ مشرقی رومی جو تھے، سلطنتیں جو تھیں، ان میں جو کشمکش چل رہی تھی وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہی چل رہی تھی، اور پھر جب حضرت عمر فاروق کو ملا یہ سب، تو انہوں نے سب سے پہلے پھر اپنی افواج ان علاقوں میں بھیجی اور ان سارے علاقوں کو جو ہے وہ فتح کیا۔ اور ایرانی جو ہے وہ بھی وہاں کا بھی بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ جب فتح ہو گیا، اور ایرانی جرنیل جبان کی گرفتاری اور اس کی رہائی کا بھی قصہ جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے ان کتابوں کے اندر۔ اور جب وہاں فتوحات ہوئی تو وہاں سے مال غنیمت بہت زیادہ آیا۔ جب اتنا مال غنیمت دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس میں یہ سب نہیں آیا۔ حضرت بکر صدیق مجھ سے بہتر تھے، ان کا اتنا اچھا دور تھا، اس میں یہ سب نہیں آیا، تو میرے دور میں آیا تو میرے لیے کوئی آزمائش نہ ہو۔ اور قادسیہ کی جب جنگ جو ہو بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ روزانہ نماز فجر کے بعد شہر سے باہر نکل جاتے حضرت عمر فاروق اور قاصد کی راہ دیکھتے رہتے، اور ایک دن جب وہ آیا تو وہ وہاں پھر جو ہے وہ خوشخبری لے کے آیا، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ کا جو ہے وہ خط بھی ان کو پڑھ کے سنایا۔ اسی طرح پھر مدائن کی فتح ہوئی، بہت سارے جو شہر ہیں بڑے بڑے، ایک دو کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہاں پہ جب مدائن میں فوجیں اسلامی فوجیں گئیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے راستے میں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ دریا آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ کہہ کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور سپہ سالار کی دیکھا دیکھی تمام مجاہدین نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور درمیان میں ایسے آرام سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال دیکھ کے ایرانی فوجی دستے حیران اور پریشان ہو گئے، اور وہ یہ شور مچاتے ہوئے چلے گئے کہ دیو آمنند، کہ دیو آ گئے، یعنی کہ جن آ گئے، یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف کرتے ہوئے کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اسی طرح جب افریقہ فتح ہوا اور مسلمان فوج بحر اقیانوس کے کنارے پہنچ گئی تو سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا، اے اللہ اب یہاں زمین کی حد ختم ہو گئی، ورنہ میں تیرے دین کی خاطر آگے بڑھتا چلا جاتا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جلال الدین خوارزم جو کہ چنگیز خان کی فوجوں سے شکست کھا کے ہندوستان کی طرف بھاگا، وہ 100 فٹ اونچی چٹان سے دریائے سندھ میں گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی، تو چنگیز خان اور اس کی فوج تعاقب کرتے، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا، آفرین ہے اس ماں پر جس نے ایسا بیٹا جنا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی اور توکل کرنے کی، اور اس کے اوپر بڑے سے بڑا قدم اٹھا دینے کی۔ اللہ کرے کہ یہ بھروسہ، یہ توکل اپنے رب کے اوپر ہمارے اندر بھی آئے، اور ہم نے بڑے بڑے قدم کیا اٹھانے ہیں، ہم تو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا کوئی رب ہی نہ ہو، ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے روتے ہیں، ایسے ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہر طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ اور صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اوپر اس قدر مضبوط ایمان تھا، اس قدر زیادہ آنکھوں کے ساتھ جنت دو ہونے نظر آتی تھی، اور وہ اتنا توکل اور بھروسہ تھا کہ فوری قدم اٹھا لیتے تھے اور کر گزرتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا جو ہے وہ آگے انجام جو ہے وہ کیا ہونا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نظام جو ہے اس کا جو شاہ تھا، بادشاہ تھا، وہ جب وہ فتح ہوا علاقہ اور وہ وہاں آیا تو اس نے خوزستان جو ہے وہ ایرانی صوبہ تھا، تو وہاں جب وہ فتح ہوا تو وہ آیا تو اس نے بڑا شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ تاج اور ہاتھوں میں طلائی کنگن اور خالص سونے کا عصا اس کا، اور یاقوت اور موتی جڑے ہوئے، اور ہاتھ میں بڑے اس نے شان و شوکت کی ساری چیزیں جو ہے اس نے پہنی ہوئی، تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور اس نے پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضا کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ مسجد میں ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص فرش پہ جو ہے وہ خاک میں لیٹا ہوا ہے،
اور وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے روب اور جلال سے روم اور ایران کی سلطنتیں جو ہیں وہ کانپتی تھیں، وہ پیون لگے موٹے جھوٹے کپڑوں کے ساتھ مسجد کے گرد آلود فرش پر بغیر کسی محافظ کے، اور جب اس نے وہاں ان کو دیکھا تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کو یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے، اور سارے لوگ اس سے جو ہے وہ کانپتے ہیں اور جنگل کے خرگوشوں گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں ہر طرف، اور دہشت تاری ہے۔ اور پھر اس نے سوچا کہ اس شخص کو تو پیغمبر ہونا چاہیے، اور اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کا عمل ضرور پیغمبروں جیسا ہے۔ یعنی سسم نے بھی فرمایا تھا نا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہاں اسے جب وہ وہاں پہ آیا اور پیش ہوا تو اس نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے بات کرنا چاہی، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو شہید بھی کیا تھا، صحابہ بھی اس کے ہاتھوں سے شہید ہوئے تھے، تو اس کو اب یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیا جائے، میں پیاس کے مارے بول ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو پانی پلا دیا جائے۔ اس نے جو ہے وہ کانپتے ہوئے کہا کہ اے خلیفہ، میں ڈرتا ہوں کہ پانی پینے کے دوران میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسلامی سادگی اور خلوص سے فرمایا، جب تک تو پانی نہیں پی لیتا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو حمزان نے زمین پر پانی گرا دیا اور کہا میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے آپ اپنے قول کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اس کی چلاکی کے اوپر بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اس نے کیا چلاکی کی، اور کہا کہ تو نے دھوکہ دیا ہے، تاہم تیری کرتوتوں کی وجہ سے نہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں قتل کر سکتا ہوں۔ اے خلیفہ، میں مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے چلا تھا۔ پھر اس نے آگے سے جواب دیا، کہا لیکن میں قتل کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی آزادانہ مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا تھا، تاکہ مجھے جان بچانے کے لیے اسلام لانے والا منافق نہ سمجھا جائے، اس لیے یہ سارا میں نے کیا۔ اور پھر اس نے اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حلیہ دیکھ کے ہی جو ہے وہ پہچان گیا تھا، اس کو یہ بات جو ہے وہ پتہ چل گئی تھی۔ یہ واقعہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس شخص نے کیسے ہوشیاری سے جو ہے وقتی طور پہ اپنی جان بھی بچائی، اور یہ سارا جو ہے وہ واقعہ بھی جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنے وعدے کو، چونکہ وہ کہہ چکے تھے تو انہوں نے اس وعدے کو پورا بھی کیا، اور ساتھ کہا کہ میں تمہیں اب قتل بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حکومت کا نظم و نسق کیسے انہوں نے چلایا، ان کا عدل جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، آپ جانتے ہیں ان کا قول بہت مشہور ہے، ہمارے تک پہنچا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، 22 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے پر محیط تھی اسلامی حکومت۔ اور پھر انہوں نے ممالک اسلامیہ کو صوبوں میں تقسیم کیا، حکومت کا نظام باقاعدہ بنایا، چونکہ پہلے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی تو پہلے یہ بنا بھی نہیں تھا، اور جب وہ پھیل گئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ 11 صوبوں میں کیا تقسیم، مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، فلسطین، مصر، بصرہ، کوفہ، خراسان، فارس، آذربائیجان، اور پھر صوبے میں گورنر، سیکٹری، ملٹری سیکٹری، پولیس چیف، سیکٹری فنانس اور چیف جسٹس، اور یہ سارے عہدے بنائے، افسر بیت المال، اور یہ سارا نظام، شہری زندگی، شہر باقاعدہ شہر آباد کیے، پولیس چھونیاں بنائی، محاسبے کا جو ہے وہ ان کا نظام بنایا، اور عہد عمال ان سے جو بھی جس کو بھی بنا کے ذمہ دار بھیجتے تھے اس سے عہد لیتے تھے کہ تمہارے دروازے جو ہیں عوام کے لیے کھلے رہیں گے، اور ترکی گھوڑے پر سوار نہیں تم نے ہونا، اور باریک کپڑا نہیں پہننا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، دروازے پر دربان نہیں رکھنا، اور اہل حاجت کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے، یہ ہدایات تھیں۔ اور ان ہدایات کے اوپر جو صحابہ کرام ذمہ دار بنا کر بھیجے جاتے رہے، انہوں نے بالکل جو ہے وہ اسی طرح عمل کیا۔ پھر اثاثوں کی فہرست اور پڑتال، جو تعینات ہوتا تھا نا، جو بھی وزیر بنا کے بھیجتے تھے، کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے، کوئی بھی ذمہ داری دے کے بھیجتے تھے، اس کے اثاثوں کی مکمل فہرست تیار کر لی جاتی تھی جو دارالخلافہ میں محفوظ رکھی جاتی تھی، اور جب وہ واپس آتے تھے تو اگر اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی مال ہوتا تھا تو ان کو حساب دینا پڑتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابی کو بھی حساب ایک دفعہ دینا پڑ گیا۔
اور جو ہے وہ اگر اس سے زیادہ ہوتا تھا تو وہ سارا بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا. اس قدر جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ منظم طریقے کے ساتھ انہوں نے نظام، پھر نظام عدالت جو ہے وہ عدلیہ کا نظام انہوں نے سارا جو ہے وہ بنایا اور قائم کیا. دفتروں میں رجسٹریشن دیوان بنائے گئے، وظائف لگائے، ان کا پورا نظام بنایا گیا، وظائف کی رقمیں مقرر کی گئی، فوجی نظام پورا انہوں نے جو ہے وہ بنایا. پھر جو ہے جو زمینیں فتح ہوئی ان کا بندوبست کیا گیا، ان سے کیسے خراج لینا ہے، اس کی وصولی، ادائیگی. اس طرح کا جمع خرچ تو کوئی تھا ہی نہیں نا، تصور ہی نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی کے زمانے میں تو ابھی اسلامی مملکت بالکل آغاز تھا اور چھوٹی سی ریاست تھی مدینہ اور مکہ اور یہ عرب کا چھوٹا سا علاقہ. لیکن آہستہ آہستہ ان کے دور حکومت میں تو جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا، اور روم اور ایران اور یہ سارے ممالک جو ہے وہ فتح ہوتے چلے گئے. تو ظاہر ہے اتنا مال غنیمت اور اتنی زمین بھی ساری آتی چلی گئی، تو پھر وہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے بنایا. زمینوں کی پیمائش کی گئی، لگان کا تعین کیا گیا، عشر جو ہے وہ حکومت وصول کرتی تھی 10واں حصہ. پھر جو ہے وہ اور بھی انہوں نے سارے وظائف مقرر کیے، خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، معذوروں کے لیے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اگر وہ رہائشی شہری تھے تو. اور پھر یہ سارا کچھ ملا کے اسلامی فلاحی ریاست کا انہوں نے وہ نظام دیا اور وہ تصور دیا کہ آج بھی جو ہے وہ برطانیہ میں عمر لا کے نام سے ان کی حکومت میں یہ نظام موجود ہے، جس کے تحت وہ وظائف جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اس نظام کو. پھر نظام آبپاشی جو ہے وہ سب سے پہلی نہر بھی انہوں نے ہی کھدوائی اور متعدد نہریں کھدوائی. پھر اور مصر کی 99 میل لمبی نہر جو نہر امیر المومنین کہلاتی ہے، اس کے ذریعے دریائے نیل کو بحر کلزم سے جو ہے وہ انہوں نے ملایا، جس کی وجہ سے تجارت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا. پھر عراق کی نہر سعد، نہر موسیٰ، نہر معقل، یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ نظام آبپاشی کا جو ہے وہ بیت المال کا نظام بھی قائم کیا. پولیس کے محکمے جو پہلے نہیں تھے وہ بنے، احتساب کے محکمے، جیل خانے بنے. پھر محکمہ افتاء یعنی کہ فتویٰ لینے کا، کیونکہ ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا. چونکہ اسلام پھیل گیا اور مختلف لوگوں تک پہنچا تو مختلف ان کے بود و باش تھے، رسم و رواج تھے، تو اس میں اسلام کا اب یہ والا حکم کیسے مانے اور اس میں سے ہمارے لیے کیا گنجائش نکلتی ہے. تو اس کے لیے ذہین اور قرآن و سنت سے پوری طرح باخبر حضرات فتویٰ دینے پہ مقرر انہوں نے کیے. اس طرح نہیں ہر نتھو خیرہ اٹھ کے فتویٰ دے دے. حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو جو ہے وہ عدالتوں کے مفتیوں کے فتاوے کے پیش نظر جو ہے وہ اس کے اوپر فتاوہ دینے کے لیے ان کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا. پھر فقہ اور اجتہاد کا راستہ بھی انہوں نے کھولا. شعبہ تعلیم جو ہے وہ پہلی دفعہ بنا. احکام شریعت پر مشتمل صورتیں مثلاً سورہ بقرہ، نساء، مائدہ، حج اور نور کا یاد کرنا سب کے لیے لازمی قرار دیا گیا. آج ہم سے سچی بات ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں یاد ہوتی، اور بڑی بڑی بھی صورتیں. اور عہد فاروقی میں ہزاروں افراد پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے، ہزاروں حفاظ جو ہے وہ پیدا ہوئے قرآن پاک کا حفظ. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے مسلمانوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے. یہ میرے اور آپ تک جو پہنچی، کہ صحابہ کرام اور صحابیات نے پوری زندگیاں لگائیں اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے. اس وجہ سے میں اور آپ گھر بیٹھے آج آن لائن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں صورتوں اور آسانیوں کے ساتھ. اور اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اس کے لیے بھی ہم کبھی کہتے ہیں یہ وقت اتنے بجے سے اتنے بجے کر دیں کلاس کا، اتنے بجے نہیں کریں، اتنے بجے کر دیں. کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ ان باکس میں اتنے میسیجز آتے ہیں. تو کوئی ٹائم تو خود نکالنا پڑتا ہے، ٹائم تو خود مینج کرنا پڑتا ہے. اسکول، یونیورسٹی، اداروں میں جب ہم جاتے ہیں کورسز کرنے تو وہاں ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ میرے یہ اور یہ کام ہے اور یہ میری مجبوریاں ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ ٹائم بدل دیجیے تو میں اس وقت آ سکتی ہوں اور اس وقت نہیں آ سکتی. ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وقت کو مینج کرنا پڑتا ہے.
پھر اشاعت اسلام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا اور دین کو جو ہے وہ سب جگہ پہ پہنچایا اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کو جو ہے مقرر کیا اور جو اسلام میں آگے اس وقت شام، اردن، مصر، فلسطین اور یہ سارے ہی تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ انہوں نے صحابہ کرام کو اور جو عالم تھے ان کو بھیجا اور ان کی کوششوں سے وہاں پہ تبلیغ کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے جو کہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ جہاں جنگ کے لیے بھی جاتے تھے تو یہی طریقہ کار ہوتا تھا، پہلے ان کو دعوت دی جاتی تھی اور پھر تعمیرات بہت زیادہ کروائی گئیں، جیسے میں نے بتایا شہر اور چھاونیاں، بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل، یہ سارے بڑے بڑے شہر ہیں جو باقاعدہ بنائے گئے، جن کے زندگی میں دنیا میں پہلی دفعہ، مہذب دنیا میں پہلی دفعہ نقشے بنے اور شہر بنے۔ یورپ تو اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، آج ہم ویسٹ کی نقالی کرتے ہیں اور ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ہم اس وقت روشنیوں میں تھے جس وقت وہ اندھیروں میں تھے۔ اس وقت یہ ہم نے چھوڑا اپنے دین کو اور اپنے اقتدار اور روایات کو اور اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد کی جو روشن مثالیں تھیں ان کو چھوڑ دیا، تو آج ہم اس زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم ان چیزوں کے اوپر قائم ہو جائے تو وہ نشاط ثانیہ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ حرم کعبہ کی توسیع پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور چار دیواری گرا کے تعمیر کرا کے اسے عام آبادی سے الگ کیا اور مصر کا ایک عمدہ کپڑا تھا قباتی، اس کا غلاف خانہ قبر پر جو ہے وہ چڑھایا اور چار دیواری پر راتوں کو چراغ جلانے کا اہتمام کیا۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ روشنی بھی مسجد نبوی کی بھی توسیع کی انہوں نے اور جو امہات المومنین کے حجرے تھے ان کو وہیں پہ رہنے دیا مسجد کے ساتھ ہی، لیکن ارد گرد کے مکانات خرید کے جو ہے وہ مسجد میں شامل کیے۔ پہلے کنکریوں کا فرش تھا، نمازیوں کے کپڑے اور چہرے گرد آلود ہو جاتے تھے، حضرت عمر نے چٹائی کا فرش بچھایا، چراغ اور خوشبو جلانے کا اہتمام کیا جو پہلے نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کرے جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔ سبحان اللہ! اتنے خوبصورت ایک دوسرے کی چیزوں کی قدر بھی کی جاتی تھی، ایک دوسرے کے اچھے اعمال کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا۔ پھر مردم شماری جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے مختلف قوموں قبیلوں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے عرب اور دوسرے ممالک محروسہ میں مردم شماری جو ہے وہ کروائی اور اس کے کاغذات بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اور پھر یہ سارا کچھ ہوا تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی بھی فرد ٹیکس دینے سے نہیں بچ پاتا تھا نا، سارے وہ جو ہے اس کے اندر آ گئے، لکھے گئے سارے۔ پھر سکے کا اجرا کیا، ابتدا میں روم اور ایران کے پرانے سکے جاری رہنے دیے اور جو ہے وہ 18 ہجری میں ایران کے چاندی درہم سے مشابہ اسلامی درہم جو ہے وہ جاری کیے گئے، جن میں سے بعض پر الحمدللہ اور بعض پر لا الہ الا اللہ وحدہ اور بعض پر محمد رسول اللہ جو ہے وہ کندہ کروایا گیا اور رعایا کو اجازت تھی کہ سونا چاندی لا کر اور اجرت ادا کر کے یہاں سے جو ہے وہ سکے بنوا لیں اور لے لیں۔ اور عہد فاروقی کے کچھ سکے آج بھی مغربی عجائب خانوں میں موجود ہیں۔ پھر انسداد بے رحمی جانوروں کو جو ہے وہ تکلیف اذیت دینے سے بچانے کے لیے ان کے لیے بھی ادارہ قائم کیا اور جو پیارے نبی ایک قسم کی ہدایات تھی ان کو لاگو کروایا کہ جانوروں کے منہ کے اوپر نہ مارا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ نہ ڈالا جائے، جانوروں کو خصی نہ کیا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ وہ ایک اسلام بن منیر تیمی جو ہے وہ ان کی روایت ہے کہ ہم امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت میں زبردست فتح کی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے، وہ ہمارے ساتھ ہماری فردگاہ پر آئے اور سیدھے وہاں گئے جہاں ہم نے گھوڑے وغیرہ باندھے تھے، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ وہ استبل اور وہ جگہیں بنائی اور ان کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ بے رحمی سے سلوک جو ہے وہ نہ کیا جائے اور ذمیوں کے بھی حقوق جو ہے وہ انہوں نے ادا کیے اور غیر مسلموں کے حقوق۔ اور جب وہاں سے مفتوحہ علاقوں سے اسلامی فوج جانے لگی تو یہودی رو رہے تھے باقاعدہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم نے سکھ چین اور عزت سکون کی زندگی پائی ہے وہ ہم نے کبھی اپنے دور حکومت میں بھی نہیں پائی۔ پھر یہودیوں کی زمینیں بھی جو ہے وہ واپس کر دی گئیں اور پھر شام کے زمین اور سارے یہ جو ہے وہ معاملات کافی سارے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کے پیش نظر جو ہے وہ چند چیزوں ہی کو لے کے جو ہے وہ چلیں گے۔
اور پھر قرض حسنہ جو ہے وہ اس کا بھی انتظام جو ہے وہ پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا۔ اور پھر ذی الحجہ کے 23 ہجری کے جو ہے وہ آخری ایام تھے، اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کا 11واں سال تھا، اور وہ حسب معمول اب بھی خود امیر الحج بن کر مقام معظمہ تشریف لے گئے، اور اس کے حج کے ساتھ ساتھ وہاں مختلف صوبوں کے گورنر اور جو ہے وہ دوسرے اعمال حکومت جو آتے تھے ان کی کانفرنس منعقد کی، ان کے ساتھ حالات و مسائل پر تبادلہ خیال اور عوام کی شکایات کا ازالہ کیا، اور منا سے واپس ہوئے تو البتہ میں اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر ڈال کر چت لیٹ گئے، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا کہ اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، قوت کم ہو گئی ہے، رعیت پھیل گئی ہے، بغیر اس کے بعد جب وہ خطبہ دے کے آئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ دعا کی، اس کے بعد جو خطبہ دیا تو اس میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ خواب بھی بتایا کہ ایک سرخ مرغ نے مجھے 2 ٹھونگے ماری ہیں، اور اس کی تعبیر بھی خود ہی بتا دی کہ ایک اجمی مجھے عنقریب قتل کر دے گا، اس طرح اللہ شہادت کو یہاں مدینے میں میرے پاس ہمکا کر لے آئے گا۔ اے لوگو، تم پر احکام فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا ہے، تمہیں ایک کھلے اور سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا ہے، اب یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دو۔ اے اللہ، میں تمام شہروں کے حکام پر تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے صرف اس لیے انہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں، ان سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں، اور جو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی جو ہے وہ الوداعی جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ کلام ہے جیسے، اور الوداعی تقریر تھی جو وہ کر رہے تھے۔ اور پھر ہوا کیا کہ ایران کا جب مارکا ہوا تو وہاں سے ایک شخص فیروز جو مدینہ آ کر کنیت کے اضافے کے ساتھ ابو اللؤلؤ فیروز کہلایا، وہ گرفتار ہو کے آیا تو مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں آیا۔ وہ بڑا فنکار اور ہنرمند تھا، اور مغیرہ نے اس سے اس شرط پر آزادی سے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ انہیں اپنی کمائی میں سے 2 درہم روزانہ ادا کرے گا، لیکن یہ ادائیگی سے بڑی گراں گزرتی تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا، ان کی شکایت کی اور کہا کہ رقم میری جو ہے نا کم کروا دو۔ جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کتنی رقم وصول کرتا ہے تم سے، انہوں نے کہا 2 درہم۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کام کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا آہنگری، نجاری، نقاشی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان ہنرمند پیشوں کو دیکھتے ہوئے تو 2 درہم روزانہ معلوم تو نہیں ہوتے۔ تو اس کو بڑا اس نے دل میں خار جو ہے وہ رکھا، اور جانے کے لیے جب مڑا تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے سنا ہے تم ہوائی چکیاں بھی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو، میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گا۔ تو ابو لؤلؤ نے جواب دیا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی اور مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو حاضرین سے فرمایا، اس نوجوان نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، ان کو پتہ چل گیا۔ اور پھر جو ہے وہ اسی بدبخت نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کو جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضا کے دور میں 26 ذی الحج کو منہ اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، اور اب تکبیر ہی کہی تھی تو اس بدبخت نے جو ہے وہ آ کے پیچھے سے آیا، نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا اور 2 دھاری خنجر سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 6 وار کیے، ایک ناف کے نیچے پڑا اور آنتیں کٹ گئیں، اور جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسی وقت وہاں پہ جو ہے وہ فرش پہ جو ہے وہ گر گئے، اور فرمایا ایک کتے نے مجھے قتل کر دیا، اسے پکڑو۔ اور جب نماز جو ہے وہ مکمل ہوئی تو دیکھا وہ بہت زیادہ ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے تھی، اور وہ شخص جو ہے وہ بھاگ گیا، اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پکڑا تو اس نے جو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے اپنے خنجر سے خود ہی جو ہے وہ خودکشی کر لی، اس شخص نے، لولو جو اس کا فیروز نام تھا۔ حضرت عمر فاروق پر غشی طاری ہو گئی، لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، اور اس جو ہے وہ واقعے کی فوراً جو ہے وہ ہر طرف خبر جو ہے وہ پھیل گئی، اور جب حکیم جو ہے وہ اس وقت جو آیا، طبیب جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس نے کھجور کا شیرہ پلایا جو ناف کے نیچے کے زخم سے جو ہے وہ نکل گیا، تو اس نے طبیب نے کہا امیر المومنین اللہ کو یاد کیجئے اور جو وصیت کرنا ہو کر لیں، کیونکہ پتہ چل گیا کہ اب یہ آخری وقت ہے، تو آخری وقت پہ بھی انہوں نے شاعر دین کی پابندی ہی کی فکر کی، نماز کی ادائیگی کی اور ان چیزوں کی، اور آخری وصیتیں جو کی
अपने साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर जो आपके सरहाने बैठे थे, उनसे पूछा मुझ पर कितना कर्ज है? उन्होंने कहा 86,000। फरमाया अगर आले उमर का माल इसके लिए काफी हो तो उसके माल में से अदा कर देना, और अगर माल काफी ना हो तो बनी अदी से ले लेना, और फिर क्रैश से और किसी और को इसके अलावा तकलीफ ना देना। और फिर ये भी कहा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओ और उनसे कहो कि उमर सलाम अर्ज करता है, और ये भी कहा कि उमर ही कहना, अमीरुल मोमिनीन ना कहना, क्योंकि आज मैं अमीर नहीं हूँ। और सलाम के बाद कहना उमर आपसे इजाजत चाहता है कि अपने दोनों साहिबों यानी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में दफन किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब हजरत सिद्दीक़ा के हितबंद में पहुंचे तो वो रो रही थी। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सलाम और पैगाम पहुंचाया जब, तो आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि इस जगह को मैंने अपने लिए महफूज रखा हुआ था, और मैं लेकिन आज उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। और उन्होंने जो है वो उनको इजाजत दे दी उनके हुजरे में, वहां पे जो है वो जो है उनकी जो है वो तदफीन के लिए। और फिर हजरत उमर फारूक को जब पता चला तो देखें अब वो कितनी तकलीफ में है, बिल्कुल करीब है वक्त उनका, तो फिर भी अपने बेटे को कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा लेके जाना हजरत आयशा के दरवाजे पे, और एक दफा फिर इजाजत मांगना। हो सकता है मेरे जीते जी उन्होंने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझकर लिहाज से इजाजत दे दी हो। अगर वो दोबारा इजाजत दे तो फिर मुझे अंदर लेके जाना, अगर इजाजत ना दे तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाहु अकबर। कोई पहुंच ही नहीं सकता उनके मकाम तक। और फिर जानशीनी का मसला हुआ तो फिर उन्होंने जो है वो चंद सहाबा की जो है वो जो कि अहले बदर और उहद थे उनकी मजलिस मशावरत या इंतखाबी कमेटी कायम कर दी, और हजरत उस्मान उसमें थे, हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत साद बिन अबी वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये वो बुजुर्ग थे जो ज़ुहूर इस्लाम के बाद मक्का में सबसे पहले ईमान लाए और जिन्होंने कुफार की सख्तियां बर्दाश्त की और इस्लाम के लिए तन मन धन लगा दिया। तो ज़ाहिर है उन्होंने जो भी फैसला करना था दीन इस्लाम के हक में करना था, तो इसलिए उन्होंने जो है वो उनको कायम किया, जिन्होंने बाद में फिर यानी कि ये इतना अहम मामला है कि मुसलमानों का खलीफा फौरी तौर पे होना चाहिए, मुसलमानों को जो है वो इमाम के बगैर नहीं होना चाहिए, लीडर के बगैर नहीं होना चाहिए, ताकि वो कहीं बिखर ना जाए। तो फौरी उनकी इज्तिमाइयत के लिए हमने देखा ना कि प्यारे नबी के विसाल के वक्त फौरन हज़रत बकर सिद्दीक की बैत की गई, और वो जाते जाते उमर फारूक को जो है वो मशवरे के साथ सहाबा कराम के मशवरे के साथ उनको जो है वो मुकर्रर करके गए, और इन्होंने भी फिर असहाब को जो है वो मुकर्रर कर दिया और अपने जानशीन को वसीयतें की कि दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में अहले कबीला से अपने अहले कबीला से कोई तरजीह सलूक ना करना, अल्लाह से डरना, मुहाजिरीन अव्वलीन के हकूक की निगहदाश्त करना और उनके एहतराम को मलहूज रखना। खुद भी सारी जिंदगी उनका बहुत ज्यादा एहतराम, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, एक चादर बहुत कीमती जब मालिक गनीमत में आई, ममालिक जब फतह हुए तो ना अपनी खानदान में से अपनी बेटी को या अपनी बीवी को या अपने किसी को नहीं दी, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु को भेजी कि उनका प्यारे सल्लल्लाहु के करीब जो हो बहुत ज्यादा जो है वो मकाम था, और उम्महातुल मोमिनीन जो उनके दौर में जिंदा रही उनका बहुत ज्यादा अदब एहतराम और ख्याल जो है वो करते रहे। और फिर भी आखिरी वक्त में फिक्र इतनी थी कि बस मैं किसी तरह जो है वो बच जाऊं, दोज़ख की आग से जो है वो किसी तरीके से मैं बच जाऊं, और ये ताकीद फरमाई कि मेरी तजहीज़ और तकफीन सादगी से अमल में लाया जाए, मुश्क से मुझे गुस्ल ना दिया जाए, पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दिया जाए, और कफन मामूली कपड़े का हो। अगर मुझ में कोई भलाई होगी, अल्लाह के नजदीक मेरे अंदर कोई भलाई होगी तो वो इसे अच्छे लिबास से बदल देगा, अगर मैं इसके बरक्स हुआ तो वो मुझसे ये लिबास भी छीन लेगा। अब यार देख लें कितनी नसीहतें और वसीयतें जो है वो करके जा रहे हैं, और कहा मेरा जनाजा तेज तेज कदमों के साथ जो है वो लेके जाना, ताकि कोई भलाई है तो मुझे जल्दी से उस जगह पे पहुंचा दो जो मेरे लिए बेहतर है, और अगर इसके बरक्स में हूं तो अपने कंधों से वो बुराई जल्दी उतार फेंको जो तुम उठाए हुए होगे। और ये अफसोस मुझ पर और मेरी माँ पर अगर अल्लाह ने मुझे माफ ना किया, ये फिक्र आखिरी वक्त तक, और ये फिक्रा दोहराते रहे, और जो है वो फिर अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो पेश हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی خلیفہ ہو، لیڈر ہو، کمانڈر ہو، ہمارا سربراہ ہو، ہمارا وزیر اعظم ہو، تو پہلے ہمیں خود بھی تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے نا۔ اور سیرت کی کتابوں میں جو ان کا حلیہ مبارک لکھا ہے کہ وہ بڑے دراز قامت اور خوبصورت تھے، کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تو لوگوں میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے، رنگت سرخ و سفید تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے، کندھوں میں آگے کی جانب خفیف سا جھکاؤ، بازوؤں پر بالوں کی کثرت، جسم خوب بھرا ہوا، اور جب جو ہے وہ مہندی کا خضاب جو ہے وہ لگاتے تھے، اور گھوڑے کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی رکاب میں پاؤں رکھ کے نہیں سوار ہوئے، ہمیشہ کود کر سوار ہوتے تھے۔ اور جب مکہ میں قحط پھیلا تو خود بھی اچھی غذا کھانے سے منع کر دی اور نہ کھائی، تو رنگت جو ہے وہ تھوڑی سی کملا گئی، اور سادہ لباس جو ہے وہ پہنتے تھے، یہ ہم سب ہی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اور دنیا سے گئے ہیں تو اتنی سادگی کے ساتھ، اور حکومت ان کی جو تھی وہ تقریباً پوری دنیا پہ جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام اور صحابیات کے نقش قدم کے اوپر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضا کے بارے میں پیارے سے نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کے تو شیطان بھی راستہ جو ہے وہ بدل لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔